اس لیے پہلی تربیت تو اس کی یہ کی گئی، کیا الفاظ ہے 81/29، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، بس اصولاً یہ سمجھو دنیا میں کرو تم یہ کہ تم وہ کچھ چاہو جو ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے اچھا ہے، تم اپنے چاہنے کو ہمارے چاہنے کے ساتھ ملا دو۔ خدا نے کیا چاہا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہارا چاہنا، تمہاری آرزو، تمہارا نصب العین، کوئی کام جو چاہتے ہو کہ ہو جائے وہ ہونا چاہیے جو خدا کے اس منشا کے مطابق ہو جو قرآن میں اس نے کہہ دیا۔ اس کے مطابق پہلی چیز یہ آرزویں تمہاری اس کے مطابق ہیں۔ پہلی چیز قرآن نے فرسٹ سٹیپ یہ بتایا ہے کہ تمہاری اپنی آرزو محض تمہارے اپنے جذبات و خواہشات پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، وہ آرزو اس کے مطابق ہونی چاہیے تمہاری۔ تو پہلا کام تو یہ ہوتا ہے، اس دعا کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آرزو سے ہی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے اپنے خاص انداز کے اندر وہ تو بات کہتا ہے، وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا کہ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ پہلا کام تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی خیال آرزو خواہش پیدا ہو پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کے مطابق ہے، نہیں ہے تو بدل لو۔ دعا کی قبولیت کا پہلا مرحلہ تو یوں طے ہوا کہ میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ آرزو، صحیح آرزو سامنے آئی، اب وہ شدت اختیار کیے چلی جا رہی ہے، شدت اختیار کیے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے غیر شعوری طور پر جب آرزو شدید ہو جاتی ہے تو زبان پہ آپ کے وہ الفاظ خود آنے شروع ہو جاتے ہیں، تنہائیوں میں اکیلے بیٹھے ہوئے۔ شدت آرزو کا اظہار ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ جو ہے اس طرح سے شدت آرزو کا اظہار الفاظ کے ذریعے سے، اسے اصطلاح میں آپ دعا کہہ لیجئے۔ اقبال نہیں، یہ پھر وہ جو عام بچے گایا کرتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ انسان کی تمنا لب پہ آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے جتنا زیادہ اس مقصد کے حصول کے لیے آرزو میں آپ کے شدت پیدا ہوتی چلی جائے گی، آپ دیکھیں گے ایک عزم پیدا ہوگا، ڈٹرمینیشن پیدا ہوگی، اس کے لیے ارادے پختہ ہونے شروع ہو جائیں گے، پروگرام بننے شروع ہو جائیں گے۔ تم دیکھو گے کہ اس سے پہلے جو کچھ تم تھے، اس کے بعد تمہارے اپنے اندر ایک تبدیلی آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے کم ہمت ہو، سستی بھی ہو، اٹھنے کو بھی جی نہ چاہتا ہو، لیکن جب یہ چیز ہو کہ یہ کام کرنا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی توانائیاں اپنے پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو اتنی توانائی پیدا ہوتی ہے کہ بعد میں آپ خود سوچتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے کر دیا۔ وہاں دور سڑک کے پاس آپ کا بچہ ہو اور آپ دیکھیں کہ وہاں سے یوں موٹر آ رہا ہے، یعنی عام حالات میں آپ کی رفتار جو ہے وہ بھاری بھاری قدموں سے بھی کیوں نہ ہو، اس وقت آپ دیکھیں گے برق رفتاری سے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو خود پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے اتنی بڑی طاقتیں آ گئی میرے اندر۔ طاقتیں آپ کے اندر تھیں، یہ وہ دودھ تھا جو اوپر چڑھا ہوا تھا۔ یہ جو شدت آرزو ہوئی ہے نا، اس نے ان تمام صلاحیتوں اتنی زور سے آواز دی ہے، کھینچا ہے اتنے زور سے کہ اندر آپ کے ایک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس شدت آرزو سے، جسے آپ دعا کہتے ہیں، خود آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو بھی اسی نے دوسرے الفاظ میں اسی غزل میں کہا ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی،
خدا کا قانون مکافات عمل کے نتائج وہ تو اٹل ہوتے ہیں. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں جاتی سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، اور تیرے بدلنے سے ہی تو سب کچھ باہر کی دنیا بدل جاتی ہے. یہ تو انسان کے اندر کی تبدیلی ہے جس سے باہر کی کائنات ساری بدل جاتی ہے. بات کیا ہوئی؟ آرزو کی بیداری. اس کے لیے پہلی چیز یہ کہ وہ ایسی آرزو ہونی چاہیے جو خدا کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہو، تاکہ اس کا انجام شر نہ ہو، میرے لیے خیر ہو. اس کے حصول کے لیے شدت آرزو، جس سے عظیم عزم، پختہ ارادے، حسد، ہمتیں، یہ چیزیں بیدار ہوں. پھر اس کے مطابق اگلا قدم یہ کہ آپ عملاً اس کے حصول کے لیے آگے بڑھیں، اور جو کچھ اس راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں، جتنے مرحلے آئیں، جس قدر رکاوٹیں پیش آئیں، ان کو آپ پار کرتے چلے جائیے. قدم قدم پر آپ کی دعاؤں کا جواب اس طرح سے ملے گا. اور یہ چیز جو ہے، وقت کم ہے، بات لمبی ہے، یہ صحیح نتائج پیدا کرتی ہیں ہمیشہ چیزیں اجتماعی نظام کے اندر. انفرادی طور پہ اگر آپ آرزو بھی صحیح ہے، کوشش بھی اس کے لیے کرتے ہیں، نظام باہر کا جو ہے وہ نہایت باطل ہے، تخریب کا ہے، تنہا آپ کی کوشش ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ایک اجتماعی کوشش ہے کہ جس سے یہ نتائج یوں مرتب ہوتے ہیں. اور یہ ہے وہ چیز برادران عزیز کہ سارے قرآن میں آپ دیکھیے ہر دعا جمع کے صیغے میں ہے. پہلے ہی سورہ فاتحہ سے جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اکیلا تنہا یہ پڑھ رہا ہوتا ہے انسان، جسے ہم کہتے ہیں نماز، لیکن واحد کے صیغے کے اندر نہیں دعا مانگ رہا. ہم تیرے احکام کے مطابق تیری اطاعت کرتے ہیں، اس کی محکومیت اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تجھی سے یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہماری یہ کوششیں، ہماری توانائیاں بھرپور نتائج پیدا کریں. اور اس کو کہتے ہیں ہم کے لیے. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. انفرادی زندگی نہیں، یوں جو سچائیوں کو قبول کیے ہوئے ان کے ساتھ ہو جاؤ. ہم جو روز پٹتے ہیں نا غلط معاشرے کے اندر، نہایت عمدہ دیانت دار، امانت دار، صحیح آرزویں رکھنے والے، وہ پٹتے اس لیے ہیں کہ انفرادی طور پر یہ الگ الگ رہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ جتھا بنا لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ دیانت و امانت والے جتھا بنائیں. وہ جتھا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تنہا ہوتا ہے. ساری دعائیں قرآن نے اس لیے جمع کے صیغے کے اندر یہ کہی گئی. اب اگلی بات آ جاتی ہے، ہم کسی کے لیے جو دعا کرتے ہیں، اچھا بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، تمہیں شفا دے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہماری اپنی نیک آرزوؤں کے اظہار کا نام ہے. اس کے لیے یہ مورل سپورٹ دیتی ہے دوسرے کو. جب آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اس کام میں کامیابی دے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تائید کرتے ہیں کہ تمہارا کام ٹھیک ہے، تمہارا مقصد اچھا ہے، ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جسے مورل سپورٹ کہتے ہیں وہ میٹیریل سپورٹ تو نہیں ہوتی، مادی مدد تو نہیں کسی کی ہوتی، لیکن اس سے اس کے اندر ایک تقویت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح فیصلہ ہے. انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اللہ تمہیں اس میں کامیابی عطا کر دے. اس سے خود ایک نفسیاتی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. یہ ہے وہ چیز جو دوسرے کے لیے ہم کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں دوسرے کے لیے کہ ایسا ہو جائے. یہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. اگر ہم کسی کے اچھے کام میں کوئی اور مدد اس کی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنی مورل سپورٹ تو اس کو دیں، اپریشیٹ تو کریں اس کے اس کام کو
اسے تقویت تو یہ پہنچے کہ میں جو جا رہا ہوں میرے مقصد کے ساتھ بہرحال ہم آہنگ اور بھی ہیں. یہ ہے کونوا مع الصادقین کی کیفیت. ان کا ساتھ ہو جانا جو ہے یہ ایک قافلہ بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو ایک نصب العین اور ایک منزل اپنے سامنے رکھتے ہیں. آج کل کے سفر میں تو قافلوں کی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن آپ سوچئے تو صحیح اس زمانے کا سفر کے سارا راستہ راہزنوں سے اور قزاقوں سے پٹا پڑا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج راہزن اور قزاق جو ہیں وہ آپ کو آبادیوں میں ملتے ہیں، جنگلوں میں نہیں ملتے، وہاں ضرورت نہیں ان کی. لیکن وہ زمانہ جب وہاں تنہائیوں میں یہ کچھ ہوتا تھا، وہاں تنہا سفر کرنے والا ہر قدم کے اوپر لوٹنے کے اندیشے میں ہوتا تھا، وہاں قافلے کی ضرورت ہوتی تھی. قافلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک نصب العین ایک منزل پر پہنچنے والے اکٹھے چل پڑتے ہیں نا، اور کیا ہوتا ہے اس میں. لیکن کتنی تقویت ہوتی ہے قافلے کے ساتھ جانے میں. کونوا مع الصادقین یہ ہے. اسی لیے قرآن کریم نے تمام دعائیں جمع کے سیغے میں کہی ہیں. دعا انفرادی چیز ہے ہی نہیں، ایک کی دوسرے کے ساتھ تقویت ہوتی. ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے وہ جو اس پروگرام کی صداقت پہ اب یقین رکھتے ہو، خود ثابت قدم رہو، دوسروں کو ثابت قدم رکھنے کا ذریعہ بنو. آیا کیسے ذریعہ بنو؟ رابطو. یہ پانی جو ہے تیز ہے، ذرا یوں اکیلے اکیلے چلو گے بہہ جاؤ گے. باہوں میں باہیں ڈال کے جو چلنا ہوتا ہے نا تیز ندی کے اندر پار کرنے کو، اسے کہتے ہیں رابطو. کہا یہ چیز کرو، نیک آرزوؤں کا اظہار دوسروں کے لیے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں، اب آئیے ہماری دعائیں کیا رہ گئی. پہلی دعا تو وہی جو قرآن نے کہا تھا. ندی کے کنارے پہ ایسا کھڑا ہے، ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے، کہہ رہا ہے کہ آجا پانی منہ. نہیں آئے گا. پھر خود نہیں آتا تو حضرت صاحب کے پاس چلے جاتے، میرے لیے دعا کیجئے جی خدا سے یہ کچھ کرے. بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ یہ بڑا نیک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. بات وہی ہے عزیزان من، جو ہو رہا ہے اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں بھیڑوں کی طرح. کھڑے ہو کے کبھی سوچتے نہیں کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. خدا نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی کوئی پکارنے والا ہم کو پکارتا ہے، ہم اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں. جہاں کوئی پکارنے والا جو پکارتا ہے، ہم جو ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے یہ ہیں کہ جی وہ خدا آپ کی دعا کو سن لیتا ہے. یعنی کیوں؟ آپ مقرب ہیں اس کے، یعنی آپ سے وہ قریب ہے، ہم سے دور ہے. وہ کہتا ہے خدا کہ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہو انی قریب. میں تم میں سے ہر ایک کے قریب ہوں. ہم عملاً اسے کہتے ہیں کہ آپ ذرا تکلف برت رہے ہیں، قریب تو آپ ہی نہیں کہ ہیں، ساڈا دل رکھنے ہمیں کہیں جان دیتا ہے. یعنی ہم کہتے یہ ہیں جا کے عزیزان من، میں نے کہا ہے قرآن نے کہا ہے تتفکروا، سوچا کرو. کہتے ہیں نا مقربین بارگاہ، کیا مانے ہیں مقربین؟ ہمارے وہ کہتا ہے انی قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر بلانے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے. ہم اس کے پاس جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ یہ وہی خدا کے متعلق جو غلط تصور ہے. ہمارا جب دور ملوکیت آیا تو اس دور میں تو پھر قدم قدم پہ دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. دعا اس وقت کرتا ہے انسان کہ جب کوئی بس اس کا نہیں چلتا، جب وہ بے بس ہو کے رہ جاتا ہے پھر اپنے آپ کو تسکین دیتا ہے. جب کام کسی کے ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس وقت دعا کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پڑتی. جتنا غلط نظام ہوگا اتنی ہی رکاوٹیں ہر شخص کے راستے میں زیادہ حائل ہوتی چلی جائیں گی، اتنے ہی اس کو دعا کے لیے زیادہ مجبوریاں پیش آتی چلی جائیں گی. کبھی آپ نے اس پہ غور فرمایا؟ اس پارٹیشن وغیرہ سے پہلے یا اس کے بعد کے دور میں بھی یہ ہماری مزاروں پہ یہ رونق نہیں ہوا کرتے تھے.
غور کیجئے گا کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا اتنی رونق نہیں ہوتی. جتنا جتنا معاشرے کے اندر قانون کا احترام رکھا جاتا ہے، کام قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہو رہے، اتنی رکاوٹیں پیش آتی چلی جاتی ہیں، یعنی اتنا ہی آدمی بے بس ہوتا چلا جاتا ہے نا. اس بے بسی کا نتیجہ ہے جو اتنا ہجوم آپ ان مزاروں کے اوپر دیکھتے ہیں اور حضرت صاحب کے پاس دیکھتے ہیں. صحیح معاشرے کے اندر تو میں نے اپنی پچھلی تقریر میں دہرایا تھا، پھر دہرا دوں، اسلام کے صحیح غوامض عملی دنیا میں سیکھنے ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں. عجیب شخصیت تھی. انہوں نے خلافت کے بعد یہ کہا تھا کہ خدا نے میرے ذمے یہ بات لگا دی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہہ گیا. اس نے کہا ہے کہ مجھے بنایا بھیجا اس لیے گیا، خلیفہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ تمہیں کوئی ایسی مشکل پیش ہی نہ آئے کہ تمہیں خدا سے کچھ مانگنا پڑے. اور خدا سے مانگنے کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری شکایت کرو گے، جب بھی اس سے کہو گے نا کہ میرا کام نہیں ہوا تو اس کے تو یہ معنی ہے میرے خلاف تم شکایت کرتے ہو. میرا فریضہ ہے یہ کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں، راستے میں روک لوں. صحیح نظام میں تو عزیزان من خدا کے احکام کے مطابق نظام ان دعاؤں کا جواب دیتا چلا جاتا ہے، خدا تک دعا بھیجنے کی ضرورت نہیں رہتی. جتنا معاشرہ بگڑتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنی تسکین کے لیے، خود بھی دعائیں کرتا ہے، حضرت صاحبوں کے پاس بھی جاتا ہے. بڑا کاروبار چلا ہوا ہے صاحب اس غلط معاشرے میں، ہر غلط کار کا چلا ہوا ہے، حضرت صاحب کا کیوں نہ چلے گا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم وہاں جاتے یہ ہیں کہ یہ دور ملوکیت کا ہے اسلام ہمارا موجود ہے. کہنے کو تو ہم نے یہ کہا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے. دراصل میں ہم نے خدا کو آسمان پر بادشاہ کا سایہ بنایا. عرش کے اوپر بیٹھا ہے دور، اس کے گرد کچھ مقربین ہیں، وزراء ہیں، درباری ہیں، کچھ قصیدہ خاں ہیں، وہاں پھر حاجب اور دربان ہیں. دور کہیں دروازہ ہے، وہاں بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں، آنے والے سے پوچھتے یہ ہے کچھ پاسپورٹ، کوئی چٹھی، آپ ہیں ٹھیک ہے چل جائیے. آپ مقربین ہیں، وہ وہاں دوسرا کو جاتا ہے تو اس کو وہاں سے دھکا مل جاتا ہے، چل بھاگ جا. تار یا درخواست ہوتے دینی آ گیا جا روز آ جاندے ہے نے ہزار دی آپ آ جا ڈبے دے اندر، وہ شام نو ڈبا میں درخواست نہیں ختم ہوا ہوں بجوز اس کے کہ وہ ڈبے پیر کا ڈبا نہ ہو. یہ تصور ہم نے اپنے ذہن میں، ہم نے دیکھا ملوکیت میں یہ ہوتا ہے، یہی ہوتا تھا نا. ہم نے بڑے پیمانے پہ خدا کا یہی نقشہ ذہن میں رکھ لیا کہ ہماری درخواست براہ راست اس تک نہیں پہنچ سکتی، ہمیں کوئی ڈھونڈنا پڑے گا ایسا جو اس کا مقرب ہو. غلط معاشرے میں جو کام آپ کے ذہن میں آتا ہے، کتنا ہی وہ آپ حق پہ ہوں، کتنے ہی قانون کے مطابق ہو، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ صاحب کوئی ایسا آدمی تلاش کیجئے جو اس تک بات پہنچا. ہے نا یہ چیز؟ یہ تھی غلط معاشرے کی ضرورت کہ براہ راست تمہاری بات نہیں سن سکتا وہ جج، وہ حاکم، وہ بادشاہ، وہ تمہیں کسی کے وساطت سے اپنی بات، اپنی درخواست وہاں تک پہنچانی ہوگی. یہ بات ملوکیت کی جو پیدا ہوئی، خدا کو ہم نے سب سے بڑا حکم الحاکمین سمجھا کہ یہاں نہیں ہے براہ راست درخواست اس تک پہنچتی، تو اس تک براہ راست ہماری درخواست کیسے پہنچے گی؟ اس کے مقربوں کو تلاش کرو. پھر یہاں کا تجربہ بھی ہمارے سامنے تھا. مقربین کے متعلق پھر یہ بات پیدا کی کہ نہ بزرگاں کو ہمیں باواں لڑکا ہوتے نہیں ترے جائیدہ ہوں. آپ دیکھیں گے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. وہی تصور جو ہے اب ان کی محنت ہو رہی ہے، سماجت ہو رہی ہے. اکثر وہ انکسارن کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ ہر سفارشی افسر پہلے یہ کہتا ہے
تو نہیں آپ تم کو کسی نے غلط بتا دیا صاحب میرے ان کے ساتھ ایسے کام راسم و کیسے تعلق، وہ بات نہیں ہے، وہ تو بڑے انصاف پسند ہیں وہ، ہاں یہ بات نہیں ہے، اس میں تو غصہ اور وہ اور لجاجت کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائی دیتا ہے جی نہیں جی یہ کچھ شاید سودا بھی کرتا ہے، کرا کے اچھا بھائی ہم کوشش کریں گے، یہ سب کچھ ورزی لے لیتا ہے، آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ اب پہنچ جائے گی۔ ہر بزرگ کے پاس جب جاتے ہیں اور آپ سے وہ یہ کہہ دیتا ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب خدا تک بات پہنچ جائے گی، اس سے پہلے نہیں پہنچنی تھی، اس تک جس نے کہا تھا کہ انی قریب، اس سے کہہ دو میں تمہارے قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ برادران عزیز سوچو تو صحیح، کیا اسلام ہم لیے پھر رہے ہیں، کتنی تکذیب کرتے ہیں ہم قرآن، ہر بلانے والے کے بلانے کا جواب دیتا ہے، ان تک پہنچا جاتا ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا یہ کام اتنے پائس اور اتنے نیکی کے گنے جاتے ہیں، کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ صاحب اس میں بھی کوئی چیز ایسی خلاف ہو سکتی ہے۔ ہجوم ڈالا ہوا ہے جو دعائیں منگوانے کے لیے ان کے پاس۔ اب یہاں سے پھر یہ بھی محدود چند ہوتے ہیں، کچھ یہاں شاید سودا مہنگا پڑتا ہے تو قبروں کے سراہنے پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے مردوں کے متعلق کہ وہ تمہاری آواز پکار سن ہی نہیں سکتے، بنص صریح قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے متعلق بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، تمہاری کیا سنیں گے وہ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، 16/21 تھا۔ ایک اور ریفرنس پانی ذرا ہو تو دے دیجیے پھر۔ وہ جو دربان باہر کہا کرتا ہے نا صبح ہوا کہ جاؤ جاؤ، یہ نہیں کسی کی سنا سفارش مانا کرتے، یہ نہیں کسی کی بات میں آتے، کبھی نہیں ہم سچا مانتے اس کو، کہتے ہیں کہ یہ یوں ہی کہتا ہے، مقصد یہی ہے، کچھ اور ہی ہوتا ہے، کبھی نہیں مانتے۔ سنیے خدا کیا کہتا ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تم انہیں ہزار پکارو یہ تمہاری بات سن ہی نہیں سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور بفرض محال اگر کبھی سن بھی سکتے تو جواب ہی نہیں دے سکتے تمہاری بات کا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس کے باوجود وہاں ہم کھڑے ہیں ان مردوں کے سراہنے، ان کو پکار بھی رہے ہیں، ایمان یہ ہے کہ سن رہے ہیں، پکار کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ میاں کہہ رہا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ اس دربان چپراسی کی طرح ہے جو وہ کہتا کہ جاؤ جاؤ یہ حضرت نہیں مانا کرتے صاحب، ایسے ہی کہہ رہے ہیں، خدا یہ کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو پسے پوش ڈالنے سے ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ کسی کے ذہن میں بھی کبھی یہ آتا ہے کہ یہ جو حرکتیں ہم کرتے پھر رہے ہیں، یہ زندہ انسانوں کے پاس جا کے ان کی وساطت سے خدا تک بات پہنچانی، پھر ان مردوں کے سراہنے ہو کر ان کے ساتھ جا کے یہ کچھ کرنا، یہی بات نہیں کہ یہ ہماری منطقی دلیل کی روح سے یہ بے معنی بات ہے، قرآن کی نصیں صریح ہیں، ایک نہیں 20 آیات ہیں اس کے مطابق، لیکن یہ چلے جا رہے ہیں صاحب کہ یہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں عزیزان مان، یہی کچھ کم وجہ تذلیل انسانیت نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جا کے گڑ گڑا کے اور ہاتھ پھیلا رہا ہو، اس سے یہ کہہ رہا ہو کہ ہمارا یہ ضرور کام کر دیجیے، حق پہ ہے، انصاف چاہ رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے یہ کتنا ذلیل ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہی کچھ کم ذلت کی چیز نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے ہم نے حضرت بنا رکھے ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچنے پر آپ کتنا گڑ گڑاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں وہاں،
جرت نہیں ہوتی آپ آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کریں. سر جھکا ہوا ہے آپ کا، اور اس کا اگلا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے خلاف دل کے اندر بھی کوئی بات نہ گرج جائے. یہ دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور حضرت صاحب اگر کبھی غضب میں آ گئے تو تباہ کر کے رکھ دیں گے صاحب. اس سے زیادہ بھی کسی انسان کی ذلت کچھ اور ہو سکتی ہے کہ اپنے جیسے انسان کے سامنے بیٹھا اس کی یہ کیفیت ہے. اور اس سے بھی آگے ذلت کی انتہا ہے کہ انسان بھی وہ نہ ہو، اس کی لاش کے متعلق یہ ہو کہ جہاں اس کو ہم نے مٹی کے نیچے دبایا تھا، لاش باہر پڑی ہوئی تھی تو مردہ بدست زندہ، یعنی جو جیوے ہیں آپ اس کے ساتھ کیجئے. وہ غوث ہوں، وہ کتب ہوں، وہ ابدال ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ کبھی یہ نہیں کرتے. آپ ٹھنڈے پانی سے گزرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ وہ ایک ہی کرنا پیا ہے. سوال ہی نہیں. یعنی وہ سرتا پا آپ کے بس میں، اور جب آپ نے ان کو 1000 من مٹی کے نیچے دے دیا تو سرتا پا آپ ان کے بس میں. ان بس یعنی ان کی آزادیاں مٹی کے نیچے دبنے سے بیداریاں ہوتی ہیں. اب آپ جتنے اوپر رہنے والے ہیں یہ سارے کے سارے پابند ہیں ان کے جو آپ کے پاس یوں تھے اور ان کو آپ نے یوں دبایا تھا، اور جن کے متعلق آپ کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بابا نہیں سن سکتے، نہیں جواب دے سکتے، کوئی اور نہیں جو تمہاری مدد کرے، صرف ہمارا قانون، ہماری کتاب آپ کی مدد کرے گی. زندگی کے دوراہے پر اسے پکارو، اس کے بعد دیکھو کہ یہ کس طرح سے تمہیں جواب دیتی ہے. جواب یہ ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. ہاں، جواب یہ ہے تمہاری پکار کا، ہم کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کیا کرتے، عورت ہو مرد ہو. تخصیص و تمیز کی بات ہی نہیں، تم سب ایک ہو. اس میں تخصیص کیا، یہ تو تمہاری جہالت کا زمانہ تھا کہ تم نے اپنے جیسے انسانوں کو اپنے سے ذلیل صنف قرار دے دیا. قرآن کی خدا کی نگاہ میں دونوں یکساں امتیاز، دونوں یکساں احترام کے واجب انسان ہیں. عورت اور مرد میں قرآن کوئی تمیز نہیں کرتا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. حدیثان من ذکر و انثى دونوں کے متعلق یہ آ رہا ہے، مرد عورت دونوں کے متعلق. ہجرت بھی ہے، میدان جنگ میں جانا بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. لأكفرن عنهم سیئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. یہ ہے میری قرآنی بصیرت کے مطابق دعا کا مفہوم جو قرآن کہتا ہے. پھر میں عرض کر دوں، زندگی کے ہر دوراہے پر پکارنا خدا کی کتاب کو کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے. اس کے بعد منزل کا تعین، اس کے حصول کے لیے دل کے اندر ایک آرزو کی بیداری، شدت آرزو. اس کے بعد اس کی طرف قدم اٹھنا، قدم قدم پہ یہ دیکھتے چلے جانا کہ میں راستے سے ادھر ادھر تو نہیں ہٹ گیا. استقامت، ثبات، یہ سب کچھ کیجئے تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یوں جو راہ گزر جاتا ہے، ثبات و استقامت سے چلا جاتا ہے، خدا کے فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں. یہ ہے دعا کا قبول ہو جانا خدا کے ہاں سے، اور یہ ہے حسن و ثواب. اور اس کے بعد لا یغرنک تقلب الذین، بات دوسری شروع ہو گئی. 5-4 منٹ تو باقی ہے، لیکن سورہ آل عمران کی آخر میں 3-4 آیتیں اور رہ جاتی ہیں، لیکن بات اس میں دوسری آ جاتی ہے، اس لیے ہم اسے آئندہ لیں گے. سورہ آل عمران کی آیت 194 ہمارے سامنے تھی، اور اسی ضمن میں میں نے دعا کے موضوع پہ آپ کے سامنے قرآن کی دوسری آیات پیش کی. خدا کرے کہ میں اپنے مطلب کی وضاحت اچھی طرح کر سکا ہوں، اور آپ کے دل میں جو اس کے متعلق غلط فہمیاں چلی آ رہی تھیں وہ قرآن کی روشنی میں دور ہو گئی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.